کتنے ہی دن مزید گزر گئے، وہ شخص، وہ ظالم شہزادہ دوبارہ نہیں آیا تھا۔ اب تو جیسے اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، وہ رو رو کر تک چکی تھی۔ وہ از حد حیران تھی، بے یقین تھی۔ کیا یہ حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا؟ اور کیوں ہوا تھا؟ اب بس سکوت تھا ہر طرف، اس کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اور پھر ایک دن اچانک وہ پھر سے آ گیا، اسی دستک، اسی وجاہت اور خوبصورتی کے ساتھ۔ مہر بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ان کے پیچھے کمرے سے باہر چل دی۔ باہر قدم نکالتے ہی ایک دم رکی۔ وہ روشنی اور کھلی ہوا میں بہت دنوں بعد نکلی تھی۔ آنکھوں کو کچھ وقت لگا سامنے والے منظر سے مانوس ہونے میں۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی، آنکھیں پاڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بڑی عالیشان حویلی کی ایک راہداری میں کھڑی تھی۔ مہر، سامنے کھڑے شخص نے اسے پکارا۔ وہ چونکی۔ آؤ، وہ اسے بلا رہا تھا۔ مہر نے قدم آگے بڑھائے۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں چل رہی تھی۔ ارد گرد نظر آتے ملازم ان کے قریب سے گزرنے پر رک کر سر جھکا لیتے۔ ٹھنڈی ہوا، عجیب سا سکوت، خاموشی اور محصور کر دینے والا سما۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کمرے کے دروازے پر رکی، جھجکی ٹٹکی۔ آ جاؤ مہر سلیمان، اندر آؤ۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں کوئی جادو سا تھا۔ وہ مسحور سی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرتعش شاہانہ سا بیڈ روم خوابوں جیسا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی جب ایک دم اس کی نظریں دیوار پر جم سی گئیں۔ اسے جھٹکا لگا تھا، جیسے کوئی ناقابل یقین سی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ شاکڈ اور پٹی پٹی سی آنکھوں سے سامنے دیکھی جا رہی تھی، اور ایسے جیسے اس کی سانسیں بند ہو چکی ہو۔ مہر، اس شہزادوں جیسے شخص کی مسحور کر دینے والی آواز سنائی دی۔ اس نے بے یقین نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے انگلی اٹھائی اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ شخص خاموش رہا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں قدم اٹھاتی دیوار کے پاس گئی۔ اس دیوار پر لگی بے شمار چھوٹی بڑی تصاویر میں نظر آتے ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ایک ایک نقش کو اس نے انگلی کے پور سے چھوا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ بے یقینی بڑھتی گئی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ تھا، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا خوش، کھلکھلاتا ہوا چہرہ۔ ہاں، ہر تصویر میں اسی کا چہرہ تھا، مہر سلیمان کا۔ وہ مہر سلیمان کا چہرہ تھا، اس کا ایک ایک نقش، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، سب مہر سلیمان کے تھے۔ وہ مہر سلیمان تھی، لیکن وہ مہر سلیمان نہیں تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، وہ کسی خواب، کسی کیفیت میں بولی۔ یہ میں نہیں ہوں۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی اور ان تصاویر کو بے یقینی سے چھوتی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ تم نہیں ہو مہر سلیمان۔ وہ ان کی طرف پلٹی۔ سامنے وہی شہزادوں سا شخص کھڑا تھا، شلوار قمیض، کندھوں پر چادر، بازو کی آستینیں فولڈ کیے، سیاہ آنکھوں، سیاہ بالوں والا شہزادہ۔ یہ کون ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مہر سلیمان، وہ بولے۔ تم اس وقت سید احسان علی شاہ کی حویلی میں کھڑی ہو۔ یہ حویلی، اس کے آس پاس کا سارا علاقہ، ایکڑوں پر پیکی زمین اور بہت سے گاؤں، ان کی سردار جن کے نام ہیں۔ تم ان کی زمین، ان کی حویلی میں کھڑی ہو۔ مہر سلیمان پر عجیب سے انکشافات ہو رہے تھے۔ اور یہ کمرہ جہاں تم کھڑی ہو، سید احسان علی شاہ کے اکلوتے بیٹے اور ان کے وارث خرم احسان علی شاہ کا ہے۔ وہ بے تاثر سے لہجے میں بول رہے تھے، اور سامنے بڑی دیوار پر مسکراتی ہوئی لڑکی سید احسان علی شاہ کی اکلوتی بھتیجی اور ان کے بیٹے کی زندگی نوشین فیضان علی شاہ ہے۔ وہ بولے۔ مہر نے نام زیر لب بڑبڑایا۔ نوشین فیضان علی شاہ۔
ہاں نوشین فیضان علی شاہ، وہ کہاں ہے؟ مہر نے اٹکتے ہوئے پوچھا، لیکن سامنے کھڑا شخص لب بھینچے خاموش رہا۔ نوشین فیضان علی شاہ کہاں ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس شخص کا لہجہ بھی پتھر تھا۔ نوشین فیضان علی شاہ آج سے 4 مہینے پہلے مر چکی ہیں۔ مہر سلیمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شاخ سے بولی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بے انتہا خوبصورت مسکراہٹ سے بھرپور چہرے والی لڑکی کو دیکھا۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ اس دنیا میں نہیں رہی تھی؟ وہ لڑکی جسے دیکھ کر زندگی کا گمان ہوتا تھا، جس کی ہر تصویر زندگی سے بھرپور تھی، وہ حسین ترین لڑکی مر چکی تھی، مٹی ہو چکی تھی۔ مہر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ کیسے مر سکتی تھی؟ وہ تو زندہ دل، زندگی سے بھرپور لڑکی مہر سلیمان۔ یہ وقت ہمیں ہماری آنکھوں سے بہت سے ناقابل یقین واقعات دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی سے کوئی ایسا بھی چلا جاتا ہے جس کے جانے کا ہمیں برسوں یقین نہیں آتا۔ مہر نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس سے وہ کہیں دور کھویا ہوا سا لگا۔ اسے اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں سی نظر آئی۔ ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں جو زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو کل تک مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج وہ خاموش ہوا۔ آج جب وہ ہمارے سامنے خاموش آنکھیں موندے بالکل چپ پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بے تحاشا چیخنے چلانے پر بھی وہ آنکھیں نہیں کھولتے، اور ہم بے یقین سے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی میں ملتے دیکھتے ہیں۔ ہماری پکاروں کا، چیخوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہوتے ہیں، بالکل خاموش۔ شاید انہوں نے بھی کسی کو کھویا تھا۔ مہر اپنے ساتھ کیے گئے زندگی کے ہر مذاق کو بھول گئی اس وقت۔ وہ سامنے کھڑے شخص جو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی، وہ نوشین فیضان علی شاہ تھی۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا ایک تصویر کے سامنے آیا، نوشین کی چمکدار آنکھوں، مسکراتے چہرے والی تصویر، سید احسان علی شاہ کے بڑے بھائی کی اکلوتی بیٹی، ان کی آخری نشانی۔ بن ماں باپ کی نوشین فیضان علی شاہ ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز، اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز۔ انہوں نے نوشین کی ہر خواہش پوری کی۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ یہ حویلی کی اونچی دیواریں جہاں سے حویلی بیٹیاں باہر نہ جا سکتیں، جہاں سے باہر کی دنیا سید احسان علی شاہ کی تینوں بیٹیوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس باہر کی دنیا کے دروازے حویلی کی پہلی بیٹی نوشین فیضان علی شاہ کے لیے کھلے تھے۔ اس نے دنیا گھومی، اس کا دم گھٹتا تھا اس حویلی میں۔ وہ بیرون ملک رہی، وہاں تعلیم حاصل کی، آزادی سے اس نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کی زندگی جب شروع ہوئی، اس کا ہمسفر، اچھا ساتھی، ایک بہترین دوست خرم احسان علی شاہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر خرم احسان کو اپنے ساتھ پایا، اور خرم احسان نے اپنی زندگی کا ایک حصہ نوشین فیضان علی شاہ کے ساتھ گزارا۔ ان کی دوستی مثالی تھی، ان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا ناممکن تھا۔ وہ بول رہے تھے اور مہر سلیمان کھوئی ہوئی سی ان کو سن رہی تھی۔ وہ جیسے نوشین فیضان علی شاہ کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خرم احسان سے نوشین کو پہنچنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہ ہوتی۔ وہ اس کو بیمار دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا۔ کچھ پل بھی ایک دوسرے کے بنا رہتے تو بے چین ہو جاتے۔ کیا تم سوچ سکتی ہو مہر؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ کوئی ایسا جس سے اس حد تک وابستگی، جس کی اس حد تک عادت ہو کہ اس کے بنا گزارا نہ ہو، وہ زندگی سے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوگا مہر سلیمان جب کوئی من چاہا زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے، وہ انسان مر جائے؟ انہوں نے مہر سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہر سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لڑکی کے لیے جو آج سے 4 مہینے پہلے مر چکی تھی، اس لڑکی کے لیے جو مہر سلیمان کے جیسی تھی، اس پھولوں جیسی لڑکی کے لیے جو آج منو مٹی تلے دفن تھی۔
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ انسان مر جائے گا، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولے۔ سید احسان علی شاہ کا اکلوتا بیٹا، ان کی پشتینی سرداری اور جاگیروں کا وارث، آج ہاسپٹل کے ایک کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مہر سلیمان کو جھٹکا لگا۔ ہاں، مہر سلیمان، وہ انسان جس سے اس کے باپ کا فخر اور غرور وابستہ ہے، اس حویلی کے ایک کمرے میں جائے نماز بچھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رو رو کر دعائیں کرتے۔ بوڑھی ماں کی دھندلاتی آنکھوں کا نور اور اس حویلی کی کم گو خاموشی سے 3 جوان بہنوں کا مان وابستہ ہے۔ وہ شخص آج موت کے دہانے پر ہے۔ وہ مر گیا تو بہت سے لوگ مر جائیں گے مہر سلیمان، بہت سے لوگ۔ مہر سلیمان کو اس شخص کی آنکھوں میں بے تحاشا سرخی اور ضبط کی جھلک نظر آئی۔ آج سے 4 مہینے اور کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا، حادثہ جو کبھی بتا کے نہیں ہوتا اور جس کے بعد زندگی تہس نہس ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ بولے ہاں جیسے میری ہوئی، وہ بنا آواز کے بولی۔ دل میں درد سا اٹھا۔ خرم احسان علی شاہ نے اپنے ہاتھوں سے نوشین فیضان علی شاہ کو موت کی کائی میں دھکیل دیا۔ مہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دونوں ساتھ تھے ہمیشہ کی طرح، اور نوشین بچ نہ سکی۔ اس دن خون میں تر نوشین کی لاش اور خرم احسان کا زخمی ٹوٹا پھوٹا سا وجود ایک ساتھ لائے گئے تھے۔ اس دن میں نے سید احسان علی شاہ کو جھکے کندھے اور بنا شملے کے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر غرور نظر نہ آیا، ان کی آنکھیں بوڑھی نظر آئیں۔ انہوں نے نوشین فیضان علی شاہ کو کھویا تھا، اپنے بھائی کی آخری نشانی کو، اور اب وہ یقینی طور پر اپنے بیٹے کو کھونے جا رہے تھے۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا، اس شخص کے لہجے میں کرب تھا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 4 ماہ سے سید احسان علی شاہ کا بیٹا ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کوما میں ہے اور ہوش میں آنے پر اگر اس کو نوشین فیضان کی موت کی خبر ہوئی تو وہ دوسرا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ مہر کا دل غم سے بھرتا چلا گیا۔ سنو مہر، وہ اس کی طرف آئے، اس کے قریب، بے حد قریب۔ غور سے سنو۔ مہر سانس روکے ان کو دیکھی گئی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ مہر سلیمان مر چکی ہے۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کہا ہاں، میں سر ہلایا۔ تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے مہر سلیمان۔ تمہیں تمہارا نام، پچھلی زندگی اور اس زندگی سے جڑا ہر انسان، ہر رشتہ بلانا ہوگا، اپنی پہچان تک بلانی ہوگی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ نہیں، وہ ششدر سی انہیں دیکھی